اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا درس آج ہمارا، جیسے کہ ہم نے درس اخلاق کا کہا تھا نہج البلاغہ کے بارے میں، نہج البلاغہ کی کلمات کسار آج میں نے لی ہے، اور ہم نہج البلاغہ کو دیکھتے ہیں۔ سید رضی نے اسے تالیف کیا ہے، کمپائل کیا ہے، اور 3 موضوعات کے اعتبار سے وہ ہمیں 3 طرح نظر آتی ہے۔ نہج البلاغہ کا پہلا حصہ خطبات پر ہے، یعنی مولا نے جو خطبے دیے ہیں۔ دوسرا حصہ خطوط پر ہے، جو مولا نے خطوط لکھے ہیں، اور تیسرا حصہ قصار پر ہے۔ قصار یعنی چھوٹے چھوٹے کوٹیشنز جو ہوتا ہے وہ ہے، اور آج اس میں سے جو کوٹیشن میں نے آپ کے لیے نکالا ہے وہ ہے، مولا فرماتے ہیں القناعۃ مع لا ینفد، قناعت ایسا سرمایہ ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتا۔ اچھا، یعنی یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، آپ جتنا یوٹیلائز کریں گے یہ اتنا آپ کو فائدہ دیتا۔ خزانے کا کام کیا ہے؟ اب دیکھیے، خزانے کا کام فائدہ دینا ہے۔ مولا کہتے ہیں یہ قناعت ایسا خزانہ ہے کہ یہ ہمیشہ آپ کو فائدہ ہی دیتا رہے گا۔ کیا ہے قناعت جو مولا اس کو خزانے سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ کیا ہے قناعت جو مولا اسے سرمایے سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ آپ دیکھیے، کمائی اور سرمایہ ہر شخص کی ضرورت ہوتی ہے۔ سرمایہ نہ ہو نا، آپ دنیا میں کاروبار نہیں کر سکتے۔ اب مولا یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی انکم ہے، یہ ایسا جمع آوری ہے انسان کے پاس جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے کیا یہ چیز؟ جب ہم اس کی ڈیفینیشن نکالتے ہیں، قناعت کیا چیز ہے؟ قناعت، علماء اخلاق لکھتے ہیں، اپنی ضرورت کے تحت مال کفایت کرنا، یعنی اپنی ضرورت کے بے قدر مال کفایت کرنا اور اس سے زیادہ کا اہتمام نہ کرنا، اپنی ضرورتوں کے درمیان رہنا اور اس سے زیادہ کی طلب انسان چھوڑ دے، یعنی اس کی زیادہ کی طلب کرنا انسان اپنے اندر آہستہ آہستہ اس کو ختم کر دے، یعنی جتنی اس کی ضرورتیں ہیں اتنا ہی مال چاہے، اس سے ضرورتیں اتنا مال چاہے۔ مثلا میری ضرورت 5 سوٹوں کی ہے، ٹھیک، میں ان 5 سوٹوں میں بہت خوش ہوں، لیکن مجھے 10 چاہیے، مجھے 15 چاہیے۔ یہ قناعت نہیں ہے۔ اچھا، قناعت کا فائدہ کیا ہے؟ میں کیوں کروں قناعت؟ ایک تو مولا کہتے ہیں سرمایہ ہے، دوسرا یہ اخلاق کریمانہ ہے، یعنی مجھے کہتے ہیں نا اچھا اخلاق، یہ اچھے اخلاق میں آتا ہے۔ تیسری چیز، علماء کہتے ہیں عزت نفس بڑھاتا ہے اور انسان کی شرف اور بزرگی میں اضافہ کرتا ہے۔ کیسے؟ مولا خود ارشاد فرماتے ہیں جس کی نظر میں خود اپنے نفس کی عزت ہوگی نا، وہ اپنے نفسانی خواہشات کو بے وقت سمجھے گا۔ یعنی کیا؟ آپ دیکھیے، یعنی اگر کوئی اپنی عزت چاہتا ہے نا، عزت کس چیز میں ہے؟ عزت یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو روک کے رکھے۔ کیوں اپنی خواہشات کو روک کے رکھے؟ اچھا، ہر خواہش نہیں، ہر خواہش اضافی۔ مثلا میری خواہش ہے میں ڈاکٹر بنوں، اسلام بہت اس کو وہ کرتا ہے۔ میری خواہش ہے میں عالمہ بنوں، اسلام پروموٹ کرتا ہے۔ لیکن میری خواہشات دنیاوی، یعنی مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چاہیے، وہ حرص والی کیفیت نہ ہو۔ دنیاوی علمی بہت بہترین ہے، حرص معنوی بہت بہترین ہے، لیکن یہ حرص دنیاوی نہ ہو۔ کیوں دنیاوی کیوں نہ ہو؟ کیونکہ یہ انسان کو غلام بناتی ہے، یہ انسان کو جھکاتی ہے، اور آہستہ آہستہ نا انسان کو دنیا میں اتنا ڈبا دیتی ہے کہ خدا سے اس کو دور کر دیتی ہے۔ جناب ابو ذر علیہ السلام، راوی کہتا ہے کہ بہت ظلم آپ پر ڈھائے تھے خلیفہ سوم نے، تو آپ کو جلا وطن بھی کر دیا تھا، اور اس طرح ایک دفعہ جب ان کی طبیعت خراب ہوئی جناب ابو ذر کی، تو اب انہوں نے نا آخری وقت میں جناب ابو ذر کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے امیج کو درست کرنے کے لیے کہ میرا امیج لوگوں کے سامنے بہتر ہو جائے، کیونکہ یہ نہ ہو تاریخ میں لکھا جائے کہ میں نے ایک صحابی رسول، وہ صحابی رسول کے جس کے بارے میں اہل سنت کی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں متفقہ طور پر ایک چیز موجود ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ زمین میں اس سے زیادہ سچا کسی کو نہیں اٹھایا، ٹھیک، یعنی رسول خدا کی بہت ساری حدیث جناب ابو ذر کے فضائل میں ہے۔ تو
چونکہ یہ لکھا جا چکا تھا، کیونکہ یہ لوگوں کی نگاہ میں آ چکا تھا کہ آپ نے جناب ابو ذر کے ساتھ، کیونکہ جناب ابو ذر بہت سچ کہا کرتے تھے، جو آپ کے دور میں تمام چیزیں ہو رہی تھیں جناب ابو ذر اسے برملا بیان کرتے تھے، تو آپ جب برملا بیان کرتے تھے یہ چیزیں ناگوار گزرتی تھی. اسی سلسلے میں آپ کو جلا وطن بھی کر دیا تھا. تو ایک دفعہ نا ان کو رام کرنے کے لیے جناب عثمان نے ایک مال کی تھیلی بھجوائی. اچھا وہ مال سکوں سے بھرا ہوا، پیسوں سے بھرا ہوا ان کو بھجوایا. اچھا ساتھ غلام کو یہ کہا اگر جناب ابو ذر نے اس کو قبول کر لیا نا، اس تھیلی کو لے لیا، تو اس تھیلی کے قبول کرنے کی عوض میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اب سوچیے غلام کی تو پوری کوشش کہ جناب ابو ذر کسی طرح قبول کر لیں. اب جو جناب ابو ذر کے اس میں آتا ہے، جناب ابو ذر قبول نہیں کرتے. بہت جناب ابو ذر کی وہ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے ہو جناب ابو ذر اسے قبول کر لیں، لیکن جناب ابو ذر اسے لینے سے انکار کر دیتے ہیں. اچھا جب غلام دیکھ لیتا ہے کہ کسی طور جناب ابو ذر راضی نہیں ہو رہے لینے کے لیے، تو جناب ابو ذر سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں لی نا تو مجھے آزادی نہیں ملے گی. مجھے آزادی کی شرط ہی رکھی گئی ہے کہ ابو ذر اگر یہ لے لے تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. ابو ذر کہتے ہیں کہ میں لے لوں، لیکن اس تھیلی میں، اس مال میں تمہاری آزادی ہے اور میری غلامی ہے. یعنی اگر میں لے لوں گا نا تو یہ مجھے دنیا کا اسیر بنا لے گی، اور اسیر اس طرح بنا لے گی کہ یہ مجھے دنیا کا، یعنی یہ ہوگا کہ بھائی ابو ذر نے مال لے لیا، اور مال لینے کے بعد مال کی محبت ایسا نہ ہو کہ مجھے فلاں کا غلام بنا دے. اور جب آپ کسی سے بلا وجہ لیتے ہیں نا تو آپ کو 10 چیزیں اس کی ماننی پڑتی ہیں. تو یہاں پر انسان کا نفس جو ہے نا، جب آپ نے لے لیا آپ کا نفس اس کا غلام ہو گیا. تو اپنے نفس کو دوسروں کے سامنے جھکانا، یہ دوسروں کا غلام بناتی ہیں. تبھی ہمارے مولا چھٹے امام صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا، جو خدا کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرتا ہے وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر غنی ہوتا ہے. اچھا تمام لوگوں سے بڑھ کر غنی ہوتا ہے، آپ سوچئے، حالانکہ وہ تو غریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ غنی کیوں ہے؟ آپ دیکھیے بعض اوقات نا انسان، وہ اکلا کا بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے، احتیاج مال میں نہیں دل میں ہوتی ہے. کیا مطلب؟ بعض لوگ نا بہت ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن امیر ہوتے ہیں. امیر کیسے ہوتے ہیں؟ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ان کی غیرت، ان کی نفس اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی وسائل میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتے ہیں. اچھا یہ نفس کی امیری ہے. کسی کے پاس اچھی چیز دیکھتے ہیں نا تو یہ نہیں، دل نہیں ہوتا بھائی میرے پاس بھی ہو تو کتنا اچھا ہے. یہ نفس کی امیری ہے، یعنی وہ اتنا امیر ہے کہ اسے دوسری کی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے. بعض اوقات انسان، احتیاج مال میں نہیں دل میں ہوتی ہے، ضرورت، احتیاج ضرورت کو کہتے ہیں. اچھا بعض اوقات انسان بہت امیر ہے، بہت امیر ہے، لیکن اپنے پاس 10 چیزیں ہوتے ہوئے بھی وہ دوسروں کی چیزوں کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. مثلاً اس کے پاس بڑا خوبصورت پرس ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے دوسرے کے پاس اس سے زیادہ خوبصورت پرس ہے. تو اب اسے ہوتا ہے دیکھو فلاں کا پرس کتنا خوبصورت ہے. یہ نگاہ کی فقیری ہے. آپ اپنے پاس ہوتے ہوئے دوسرے کی چیزوں کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. تبھی فرمایا کہ اگر قناعت ہے نا کسی کے پاس، یہ بہت زیادہ امیری ہے. اچھا یہ قناعت مجھے دے گی کیا؟ قناعت اگر میں کروں، سب سے پہلے تو مولا نے بیان فرمایا سرمایہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے. دوسرا فرمایا نفس کی عزت ہے. تیسری چیز عرفا کہتے ہیں یہ تحفہ خدا ہے، یہ خدا کی طرف لے کر جاتا ہے. اچھا کس طرح لے کر جاتا ہے؟ کہا اگر انسان قناعت کرنے لگے، اس کے نتیجے میں اس کے اندر روحانی بیداری پیدا ہو جاتی ہے. اچھا روحانی بیداری پیدا ہو گئی کیسے؟ اس کی بصیرت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا بصیرت میں اضافہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بصیرت میں اضافہ ہو جائے انسان آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے بالکل یہی چیز جناب حر کے ساتھ ہوئی. جناب حر، آپ علماء نفس کا یہ مقالہ پڑھیں کہ قناعت جو ہے وہ روحانی بیداری لاتا ہے، روحانی بیداری بصیرت پیدا کرتی ہے، اور بصیرت آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہے. جناب حر کی ذات کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں. آپ جناب حر کی ذات دیکھیے، جناب حر میں اللہ نے جیسے ہی ان کے اندر قناعت پیدا ہوئی، یعنی آپ دیکھیے وہ فوراً سے ان کے اندر روحانی بیداری کیا ہوئی؟ امام کی طرف متوجہ ہو گئے. مجھے خود کو امام کی طرف پہنچانا ہے. قناعت کیا؟ دنیا کے عہدے کو چھوڑ دیا، دنیا نہیں چاہیے. آپ دیکھیے کمانڈر تھے، اور امام حسین کی بظاہر جو جنگ کے بعد
یزید کی، اس کے بعد بظاہر یہ تھا کہ آپ کو بڑا عہدہ ملتا، حالانکہ آپ چھوٹے عہدے پہ اس وقت بھی نہیں تھے، لیکن اس کے بعد آپ کو اور بڑا عہدہ ملتا، لیکن آپ نے ہر چیز کو چھوڑ دیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد جب کچھ نہیں چاہیے، پہلی چیز آپ کو یہ روحانی بیداری، مجھے امام تک خود کو پہنچانا ہے۔ بصیرت کیسے پیدا ہوئی؟ مولا کے پاس آئے اور اس احترام کے ساتھ آئے۔ آپ دیکھیے اگر کوئی دوسرا ہوتا نا، وہ چلتا چلتا آتا، میں پوری چیزوں کو ٹھوکر مار کے امام کے پاس آ رہا ہوں، کہا نہیں، بصیرت یہ پتہ ہے کس کے حضور جا رہا ہوں، میں گناہگار، میں امام کو یہاں لانے کا سبب بنا، امام کو گھیر کے میں لے کر آیا، کہا میرے ہاتھ باندھ دو، آپ کے ہاتھ باندھے گئے، آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی، احترام تھا نا، سامنے امام کا احترام دیکھ رہے تھے۔ پھر یہ بصیرت آپ کو آخرت کی طرف کیسے لے کر گئی؟ آپ دیکھیے تیسرے اسٹیپ پر آپ نے کیا بیان فرمایا؟ آپ نے بیان فرمایا مولا مجھے اجازت دیجیے، میں جلد از جلد خدا کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے دنیا کو ترک کیا نا، اچھا ترک نہیں کیا، ترک کرنا کس طرح؟ دنیا میں رہتے ہوئے خدا کی طرف توجہ کی، دنیا کے رہتے ہوئے مارے دنیا کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لی، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی حالات میں خدا کا شکر ادا کرنا۔ اچھا یہ چیز پتہ ہے کیا لاتی ہے؟ انسان کے اندر شکر بھی لاتی ہے۔ آپ سوچیں کتنا بڑا عوض ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ روحانی بیداری کے ساتھ بصیرت، اور بصیرت کے ساتھ آخرت کی طرف متوجہ۔ خدا سے دعا ہے پروردگار ہمیں قناعت کا سرمایہ عطا فرما، ہمیں آخرت کی بصیرت عطا فرما، ہمارے اندر روحانی بیداری کو جگا۔